کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے، جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس زعفران کی ہے، پر
پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی، اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی،
ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔